अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी सरजमीन यादगीर पर इश्क मुस्तफ़ा जिंदा है। यही वजह है कि आप उलमा की बातें गौर से सुनते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा इसके लिए गौर और फिक्र करनी होगी। अब तक उर्दू और फारसी आपकी जुबान थी, उलमा और मशाइख से प्यार था, खानका नशीनों से मोहब्बत थी। थोड़ी सी उम्मीद उन दरसगाहों से है जिन दरसगाहों में दीन पढ़ाया जाता है उर्दू को मीडियम बनाकर। ये दरसगाहें बड़ी कीमती होती है। दुनिया में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद है, बहुत सारी किताबें और सिलेबस पढ़ाई जाती हैं। वो सिलेबस भी इंसानों के बनाए हुए हैं, वो किताबें भी इंसानों की बनाई हुई है। मगर मेरे दोस्तों, हम तो इस्लामी दरसगाह में किताब पढ़ते हैं कुरान अजीम, वो किसी इंसान की नहीं बल्कि खालिक बनात की है। इतना भी बड़ा तालीम याफ्ता हो एक आलिम दीन के बराबर नहीं हो सकता। आज अगर हमारे पेशानियों पर सजदे हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, हमारे दिलों में इश्क मुस्तफ़ा जिंदा है, तो इन उलमा का सदका, इन मदरसों का सदका। वरना जिन इलाकों में मदरसों को खत्म कर दिया गया, वहाँ दीन खत्म हो गया। This video present by We Care Hospital towards healthy life, well qualified doctors team and 24/7 medical facility, 24/7 treatment facility at Mysore Medical Complex beside Anjuman School BB Road। ऐ याकूब बुखारी की सरजमीन पे रहने वाले गयूर मुसलमानों, स्टेज पर जलवा फरमा जलील क़द्र उलमा अहले सुन्नत, काश वक्त इजाजत देता तो मैं उलमा के नाम के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता। ये सब उस काफिले के अफराद हैं जिसकी मंजिल गुंबद खजरा है, मगर इनके नाम लिए बगैर इनकी खिदमत में एक शेर है, शेर नज़र है। शिकारे माह के तस्कीरे आफताब करूं, शिकारे माह के तस्कीरे आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका मैं इंतखाब करूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी सरजमीन यादगीर पर इश्क मुस्तफ़ा जिंदा है। यही वजह है कि आप उलमा की बातें गौर से सुनते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा इसके लिए गौर और फिक्र करनी होगी, इसके लिए मंसूबा बंदी करनी होगी। अब तक उर्दू और फारसी आपकी जुबान थी, उलमा और मशाइख से प्यार था, खानका नशीनों से मोहब्बत थी, लेकिन ना उर्दू और फारसी पढ़ाई जाती है, ना उलमा से इतना मजबूत राब्ता है। खौफ है कि मुस्तकबिल में ये खूबसूरत गुफ्तगू, ये हसीन तकरीरें शायद हमारी आइंदा नस्ल ना समझ पाए। थोड़ी सी उम्मीद उन दरसगाहों से है जिन दरसगाहों में दीन पढ़ाया जाता है उर्दू को मीडियम बनाकर। ये दरसगाहें बड़ी कीमती होती है। इन्हीं दरसगाहों में एक दरसगाह मदरसा कादरिया बुखारिया ज़ियाउल उलूम है। आज इस मदरसे से 10 बच्चे मौलवी, 10 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए उनसे और आपसे कहता हूँ, दुनिया में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद है, बहुत सारी किताबें और सिलेबस पढ़ाई जाती हैं। वो सिलेबस भी इंसानों के बनाए हुए हैं, वो किताबें भी इंसानों की बनाई हुई है। मगर मेरे दोस्तों, हम जो इस्लामी दरसगाह में किताब पढ़ते हैं कुरान अजीम, वो किसी इंसान की नहीं बल्कि खालिक कायनात की बनाई हुई है। और हम जिस निज़ाम को पढ़ते हैं वो निज़ाम मुस्तफ़ा है। मखलूक की बनाई हुई किताब में, खालिक की किताब में जो फर्क है, वही फर्क तुम में एक डॉक्टर में है, वही फर्क तुम में एक इंजीनियर में है। कोई भी कितना भी बड़ा तालीम याफ्ता हो एक आलिम दीन के बराबर नहीं हो सकता। आप अंदाजा फरमाइए, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर कमोबेश इन मदारिस ने इस्लाम पर बेपनाह एहसान किया है। 300 साल से इन मदारिस को सरमाया फरम करने वाला, सपोर्ट करने वाला ना कोई हुक्मरान है, ना कोई बादशाह है। गरीबों के चंदे से, आम लोगों के चंदे से मदारिस चलते हैं, लेकिन 300 साल से इन्होंने दीन बचा रखा है। आज अगर हमारे पेशानियों पर सजदे हैं, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं, हमारे दिलों में इश्क मुस्तफ़ा जिंदा है, तो इन उलमा का सदका, इन मदरसों का सदका। वरना जिन इलाकों में मदरसों को खत्म कर दिया गया, वहाँ दीन खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता सदी की इब्तिदा में दुनिया के अंदर कम्युनिज्म का इंकलाब बर्पा हुआ और आधी दुनिया पर उनका कब्जा हुआ। उन्होंने समरकंद है, बुखारा है, ताशकंद है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, मशरिकी यूरोप में यूगोस्लाविया है, बल्गेरिया है, अल्बान की रियासतें हैं, बल्कान की रियासतें हैं, वहाँ पर इन्होंने उनका कंट्रोल हुआ। वहाँ पर उन्होंने मदरसे बंद कर दिए, दरसगाहें खत्म कर दिए, वहाँ दीन खत्म हो गया। इमाम बुखारी की सरजमीन पे कलमा पढ़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। वो मुहद्दिसीन जिन्होंने पश्चिम एशिया से पूरी दुनिया को इल्म और फिक़्ह और हदीस की तालीम दी, आज वहाँ इस्लाम को समझने वाले मौजूद नहीं। इसलिए कि जब तक ये मदरसे रहेंगे इस्लाम रहेगा। इन्हें कमतर या छोटा मत समझिए, बल्कि इस्लाम की रूह, इस्लाम की जिंदगी तस्वर कीजिए और इनकी मदद कीजिए, इनको ताउन कीजिए और इनको मजीद बढ़ाइए। और कोशिश कीजिए कि सिर्फ गरीबों के बच्चे ही नहीं बल्कि सरमायादारों के बच्चे भी दीन पढ़े। हमारे मदरसों में बच्चे पढ़ने कम पढ़ने ज्यादा आते हैं।
یہ اور بات ہے کہ اللہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو آگے چل کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا سوچئے، آپ کے شہر میں جو بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ اس شہر کے نہیں بلکہ کہیں دور سے آئے ہیں، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں؟ کیا نظام مصطفیٰ کو باقی رکھنا صرف غریبوں کا کام ہے، سرمایہ داروں کا کام نہیں؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں؟ آپ یہی کہیں گے نا عالم بنے گا، حافظ بنے گا تو کمائے گا کتنا، کھائے گا کتنا؟ جب تعلیم کا بنیادی مقصد ہی نوکری کا حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کب کہتا کہ آپ صرف علم دین سکھاؤ؟ علم دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے، مگر سب میں پہلے ان کو نظام مصطفیٰ سکھائیے، ان کو دین پڑھائیے، اپنے بچوں کو علم کی طرف لائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ علم کی طرف اپنے بچوں کو لائیے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، مگر سب میں پہلے انہیں دین پڑھائیے۔ اور سوچئے آپ، جو آپ کا بچہ عالم دین بن کر اگر ڈاکٹر بنے گا تو کسی کی کڈنی بیچ کر کھائے گا؟ جب آپ کا بچہ عالم دین بن کر جج بنے گا تو کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ جب آپ کا بچہ عالم دین بن کر جج بنے گا تو کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ جب آپ کا بچہ عالم دین بن کر پولیس بنے گا تو کسی کے ساتھ رشوت کھائے گا؟ جو بچہ IAS ہو کر قرآن حافظ بھی ہوگا، IAS بھی ہوگا تو تراویح بھی پڑھائے گا، وہ کتنا خوبصورت ماحول ہوگا۔ جو لڑکا عالم دین ہوگا، جج بھی ہوگا تو کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میری باتیں سننے میں اچھی لگتی ہے یا میں کوئی ہتھیلی پر جنت دکھا رہا ہوں، بلکہ آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے یہ ہو چکا ہے، اور کہا گیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ صرف میرے قوم کے نوجوان اگر بیدار ہو جائے اس وقت، یہ امت اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے پا سکتی ہے۔ اگر امت کے نوجوان اگر بیدار ہو جائے، مقابی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں، تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ وہ وقت پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا، وہ دن پھر آئے گا، انشاءاللہ جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ دوسروں کی حکومت میں کوئی جج کیسے بن سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے یہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک جج ایسا بھی تھا جسے دنیا علامہ فضل حق خیرآبادی کے نام سے جانتی ہے، جو انگریزوں کی عدالتوں میں فیصلے بھی کرتے تھے، جب اذان ہوتی تو مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاتے تھے۔ یہ آج سے 100 سال 150 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ چیز کرنا ہے، اپنی تاریخ کو پھر سے دہرانا ہے۔ اقبال نے کہا تھا وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کو عام کرنے کے لیے 1000 روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے نظام تعلیم کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ صرف صدقہ و خیرات چندے کی بنیاد پر چلتا ہے۔ آپ سوچئے، جو بچہ صدقہ و خیرات کے پیسے سے کھا کر علم حاصل کرے گا، پلے گا، پڑھے گا، تو کیا وہ حق بولنے کی طاقت رہے گا؟ نہیں، بلکہ کمیٹی کا غلام بن کر رہے گا۔ تو اپنے بچوں کو، یہ تو اللہ کا احسان ہے، آج ہماری مسجدوں کی اذانیں ہیں، تمہاری امامتیں ہیں، تمہاری نماز جنازہ ہے، یہ سب اس لیے باقی ہے کہ بچے مدرسے سے پیدا ہو کر دین کا کام کرتے ہیں، ورنہ آپ نے تو دین کو دفن کر دیا تھا۔ اور آپ علماء سے اعتراض کرتے ہیں کہ علماء قیادت نہیں کر سکتے، علماء سائنس نہیں جانتے، علماء انگلش نہیں جانتے، علماء کمپیوٹر نہیں جانتے، علماء یہ نہیں جانتے، علماء وہ نہیں جانتے۔ آج کے دور میں ایک معمولی سی سائنس کی لیبورٹری قائم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسوں کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا تو علماء انہیں فزکس، بایولوجی، میتھس کس طرح پڑھائے؟ یہ تو ان علماء کا احسان ہے کہ پورے بر صغیر پر کم و بیش 300 سال سے انہی مدارس کے ذریعے انہوں نے دین بچا رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 6 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے 1 گھنٹہ اسلام کو دیجیے۔ آپ کا بچہ روزانہ جو چاہے پڑھے، وہ فزکس پڑھے، بایولوجی پڑھے، کیمسٹری پڑھے، میتھس پڑھے، مگر صرف 1 گھنٹہ دین پڑھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ گریجویٹ ہوتے ہوتے مولوی بھی ہو جائے گا، عالم بھی ہو جائے گا، مبلغ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ مسٹر اور ملا کا فرق ختم ہو جائے گا۔ یہ مسٹر اور ملا کا فرق پہلے بھی نہیں تھا۔ جو علماء ہوتے تھے وہی افسر ہوتے تھے، وہی دینی اور دنیاوی امور کو چلاتے تھے۔ 1857 کے بعد دشمنان اسلام نے اسلام کو پسماندہ کرنے کی خاطر تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک دینی تعلیم، ایک دنیاوی تعلیم، اور ہم اس چیز کا شکار ہوئے اور زوال کی طرف چلے آئے۔ اقبال نے کہا تھا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔
عزیزان ملت اسلامیہ کہ امت آج بھی عروج پہ آ سکتی ہے صرف دو کام کرے. اول تو اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرے, اپنے نبی سے اپنا تعلق مضبوط کرے, حضور کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے. اس وقت میرا عنوان عشق مصطفیٰ نہیں, میری زندگی کا عنوان ہی عشق مصطفیٰ ہے. اگر اقبال کے لہجے میں کہوں تو یوں کہوں, بمصطفیٰ برسا قوش راکدی ہماؤس, اگر بعون رسیدی تمام بھولابس. سارا کا سارا دین ہی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, اگر وہاں تک پہنچ گئے تو سارا کا سارا دین پا لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اول تو اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرے, دوسرا علم حاصل کرے. جس ملک کے ہندوستان میں پہلا ایجوکیشن منسٹر ایک مسلمان ہو, آج اسی ملک میں انہی کی قوم علم حاصل کرنے میں پسماندہ ترین قوم سے 6-7% نیچے ہے. وہ قوم عزیزان ملت اسلامیہ, علم بے پناہ ضروری ہے, کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جس نے حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا تھا. علم ہی وہ چیز ہے جس نے حضرت یوسف کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت و تاج پر بٹھایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے. ان پڑھ انسان, جاہل انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے. جب تک کسی انسان کے پاس علم نہ آئے وہ عروج اور ترقی کی منزلیں حاصل نہیں کر سکتا. ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے, ہزاروں سال تک خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے فرشتے, ہزاروں سال تک سر پر سجود رہنے والے فرشتے جب حضرت آدم کے سامنے جھکے تھے تو حضرت آدم کے پاس نہ اس وقت ایک وقت کا سجدہ تھا, نہ ایک وقت کی رکوع تھا, نہ آپ نے خدا کی کوئی ظاہری طور پر عبادت کی تھی. پھر کیا وجہ تھی کہ ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے فرشتے حضرت آدم کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے؟ تو وہ وجہ یہی تھی, جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا اور پوچھا اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ, فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جب حضرت آدم نے ان اشیاء کے نام بھی بتائے اور قیامت تک کا ان کا استعمال بھی بتایا, جب حضرت آدم کی زبان سے فرشتوں نے سنا تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حضرت آدم کے معترف ہوئے اور اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا. تو پہلے ہی دن سے بتایا جا رہا ہے اقتدار اپنے سے پہلے آنے والوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو یا عظمت چاہتے ہو یا بزرگی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. اللہ تمہیں اقتدار بھی عطا کرے گا, تمہیں عروج بھی عطا کرے گا, تمہیں ترقی بھی عطا کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ساری دنیا کو علم کی خیرات دینے والی قوم آج علم سے دور ہے. یہ ہماری تاریخ تھی کہ ساری دنیا کو علم کی خیرات تم نے دی تھی. سائنسدان تم تھے, جغرافی دان تم تھے, ریاضی دان تم تھے. دنیا کی ساری قومیں تمہارے دروازے پہ قاصۂ گدائی لے کر علم کی خیرات حاصل کرتی تھی. پوچھو تاریخ سے سقراط کون ہے, بقراط کون ہے, فیثاغورس کون ہے. یہ رازی اور غزالی یہ فلسفی لوگ ہیں جنہوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھایا تھا. یہ یوں ہی نہیں ہوتا, اہل علم کو علم کے ذریعے سے متاثر کیا جاتا ہے. جاہلوں کو آپ جو چاہے کہہ کر مطمئن کر لیجئے. رازی اور غزالی کے دور میں فلسفہ اتنے عروج پر تھا کہ فلسفے قرآن کو فلسفے پہ پرکھا جا رہا تھا. رازی اور غزالی نے زمانے میں وہ جو زمانے میں انقلاب لایا کہ قرآن کی آیتوں کو فلسفے پر مت کو, قرآن کی آیت پر فلسفے کو پرکھا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں اپنی گفتگو یہیں پہ سمجھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.